اچھا شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو لیفٹ کی سیاست ہے، اسی طرح جو لیفٹ کے نظریات رکھنے والے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ تنظیمیں بنتی ہیں، ان کو بہت زیادہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت جو دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں. جس طرح آپ نے جمعیت کا نام لیا، پابندی کے باوجود ہمیں مختلف اداروں میں جمعیت نظر آ رہی ہے، لیکن لیفٹ کے نظریات رکھنے والی تنظیموں کو مسلسل جو ہے وہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ بھی آپ ضیاء کے نظریات کو ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ضیاء کے نظریات اس کی وجہ ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان متحدہ ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بنا، تو اس وقت تو کمیونسٹ پارٹی انڈیا بھی تقسیم ہوئی. وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں تقسیم ہو گئی. پاکستان کے ہم کمیونسٹوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ تقسیم کا حامی تھا، ایک طبقہ تقسیم کا مخالف بھی تھا. لیکن دو طبقے بہرحال اس وقت کے کمیونسٹوں میں ایسے تھے جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی حمایت کی، اسی لیے وہ تنظیمیں علیحدہ بنی. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اقتدار پر، اسٹیبلشمنٹ پر جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور انگریزوں کے ٹولیوں کا قبضہ ہو گیا. انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہاں ترقی پسند نظریات جو ہیں ان کی جو ہے وہ ترویج نہ ہونے پائے. بولیے. قرارداد مقاصد مولویوں نے لیاقت علی خان کے کہنے پہ منظور کی، تو اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ لیاقت علی خان صاحب اور ان کے ساتھ کے جو جاگیردار اور نوابین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے نام پر تو وہ لوگوں کے گلے پر مسلط رہ سکتے ہیں، لیکن جمہوریت اور دوسرے نظریات کی اگر ترویج ہوئی معاشرے میں تو پھر وہ مطلب ہے کہ وہ نہیں ہو سکیں گے، مطلب ہے کہ اس میں لوگوں کی گردن پہ مسلط نہیں ہو سکیں گے. تو ایک منظم سازش کے تحت یہاں یہ کہا گیا کہ جمہوریت بھی کفر ہے، سوشلزم بھی کفر ہے، ترقی پسندی کفر ہے. سیکولرزم کا مطلب یہاں جو ہے وہ لادینیت کیا گیا. روس کو ایک مطلب مسلم دنیا کے وہ مطلب بالکل ایسا دشمن بنا کے پیش کیا گیا کہ جب 1900 مطلب کہ ضیاء الحق کے دور میں 79 کے بعد جب افغانستان میں سو کالڈ اسلامی جہاد ہوا تو یہاں مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا، پڑھا، سنا اپنے کانوں سے کہ کہا گیا کہ جناب اہل کتاب مل کر لادین سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک منظم منصوبے کے تحت ترقی پسند شعور کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی گئی. آپ اس مہم کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ پیپلز پارٹی کوئی 100% کمیونسٹ پارٹی نہیں تھی، نہ کوئی 100% وہ سوشلسٹ پارٹی تھی، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی تھی. پیپلز پارٹی سوشلزم کے بھی کچھ قریب تھی، ڈیموکریسی کے بھی کچھ قریب تھی، اور کچھ تو وہ اسلام محمدی کی ان کے اس میں پہلے 3-4 نعروں میں تو وہ اسلام محمدی بھی شامل تھا. لیکن اس کے باوجود 1970 کے انتخابات سے پہلے پاکستان کے 27 علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا جو ہے وہ کفر ہے، اور جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا ان کے نگاہ ٹوٹ جائیں گے. تو میں تو ویسے ہی بڑا پریشان ہوں کہ 1970 میں جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے اس وقت کے علماء نے جو فتویٰ دیا تھا کہ وہ کافر ہیں اور ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، تو آج تک تو تجدید نکاح تو ہوئی نہیں. 1970 کے بعد پھر لوگوں نے پتہ نہیں کتنی اچھا نہ وہ فتویٰ منسوخ ہوا ان مولویوں کا، تو 1970 کے بعد تو کتنی مرتبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیے. میں بھی ان میں شامل ہوں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. تو وہ فتویٰ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس ملک کو ایک سازش کے تحت مذہبی ریاست بنا کر اس لیے پیش کیا گیا تاکہ یہ اس خطے میں امریکہ کی طفیلی ریاست کا کردار ادا کر سکے. اگر پاکستان پہلے دن سے اپنا راستہ درست رکھتا اور پاکستان میں مذہبی قرارداد مقاصد منظور نہ ہوتی اور سوشل ڈیموکریٹ ریاست کے قیام عمل میں لایا جاتا تو پاکستان جو ہے خطے میں ایک متوازن ریاست کے طور پر ابھرتا. لیکن مذہبی چورن بیچا ہی اس لیے گیا کہ پاکستان کو دوسرے اہل کتاب بھائی امریکہ کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اتحادی بن کر کردار ادا کرنا تھا. اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ تو ہمارے بانی پاکستان نے 1947 میں کہا تھا کہ امریکیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لا دین سوویت یونین کے مقابلے میں پاکستان ان کا ایک اچھا اتحادی ثابت ہو سکتا ہے. پھر لیاقت علی خان کو سوویت یونین نے دورے کی دعوت دی اور عین وقت پر امریکہ نے دورے کی دعوت دے دی، تو لیاقت علی خان سوویت یونین کا دورہ منسوخ کر کے امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. حالانکہ لیاقت علی خان جیسے جہاں دیدہ شخص کو وہ کوئی مطلب ہے کہ انتہائی پڑھے لکھے شخص سے کوئی عام فہم جگیردار نہیں تھے کہ ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. ان جیسے شخص نے بھی مطلب یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے پڑوس کی ایک سپر طاقت کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ بنانے کی بجائے، تعلقات بنانے کی بجائے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہوں تو مستقبل میں اس کا کیا نقصان ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی پسندی کو
ترقی پسند شعور کو، سوشلزم کو، کمیونزم کو، سیکولرزم کو، ان سارے چیزوں کو ایک ایسی گالی بنا کر پیش کیا گیا کہ بس توبہ نعوذ باللہ کہ اگر آپ نے مطلب ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا لفظ لے لیا، استعمال کر لیا نا، آپ کی زبان سے نکل گیا کسی وقت سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم، تو بس 40 دن تو آپ کی زبان ہی پاک نہیں ہوگی۔ جب مسیطڑ مولویوں اور ان کی پیدا کردہ مخلوق نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ تو انہی لوگوں پر مشتمل ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کے 1947 سے لے کے 16 دسمبر 1971 اور 16 دسمبر 1971 سے لے کے آج تک کی تاریخ کے دونوں حصوں پر بغور نظر ڈالیے تو آپ کو پاکستان میں جمہوری جدوجہد میں ترقی پسند شعور کے حامل نوجوانوں کی اور ان سے بڑی عمر کی نسل کی قربانیاں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ بھٹو صاحب سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن بھٹو کی پھانسی بہرحال ترقی پسندوں کے پلڑے میں پڑے گی، اس کا بینیفٹ ترقی پسندوں کو جائے گا، اسلام پسندوں کو نہیں جائے گا۔ بے نظیر کا قتل بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی سوچ کے کھاتے میں نہیں جائے گا، بے نظیر کے قتل کا جو سیاسی فائدہ ہوگا یا سیاسی شعور کی راہ ہموار کرے گا وہ ادھر ہوگا۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جنرل ضیاء اللہ کے دور میں تقریباً 40,000 سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ سزائیں ملی، 1 لاکھ کے قریب سیاسی کارکنوں، دانشوروں اور ادیبوں کو سزائیں ملی، 25,000 سے زیادہ لوگوں کو یہاں سیاسی کارکنوں کو کوڑے پڑے۔ ان کے مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ اکٹھا نہیں کیا، ورنہ صاف پتہ چل جاتا کہ ان مارے کھانے والوں میں، قیدیں کاٹنے والوں میں، کوڑے کھانے والوں میں، شاہی قلعے اور اٹک قلعے اور کراچی کے کرنگی قریب کیمپ میں تشدد برداشت کرنے والوں میں ترقی پسندوں کی اکثریت تھی۔ اسلام ٹھیک ہے کہ ایم آر ڈی میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی، ایم آر ڈی میں خاکسار تحریک بھی شامل تھی، ایم آر ڈی میں جمہوری پارٹی بھی شامل تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام کے کچھ کارکن ضرور گرفتار ہوئے، لیکن جو عذاب جو ہے وہ ٹوٹے ترقی پسندوں پر ایم آر ڈی کی تحریک میں، وہ ان عذابوں کا سامنا جو ہے پاکستان میں اسلام پسندی کی سیاست کرنے والوں نے کبھی ان کا سامنا نہیں کیا۔ تو یہ آپ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم علماء اپنے آپ کو جو مسلم علماء کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اسلام کے نام پر بنا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ والی ساری جو خوابوں کی دنیا کی باتیں جو لوگ یہاں پچھلے 70-72 سال سے بیچ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ترقی پسند شعور پاکستان میں مضبوط ہوا تو ان کا دال دلیا نہیں چلے گا، لہذا انہوں نے اپنا دال دلیا فروخت کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ سارے نظریات جن کو انہوں نے اسلام کے متصادم نظریات بنا کر پیش کیا اپنے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کی مطلب ہے کہ کم علمی کا، شرح خواندگی کی کمی کا، سیاسی اپروچ کی کمی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ یہ بھی کفر ہے، فلاں بھی کفر ہے، فلاں بھی کفر ہے۔ یہاں تو یہ ظلم بھی ہوا کہ بڑے بڑے نامور جید اسلام پسند صحافیوں نے اپنے اخبارات اور جرائد میں ذوالفقار علی بھٹو کو گھاسی نام لکھا، ان کی والدہ خورشید بیگم کو ایک ہندو عورت لکھا، جس ملک کے وزیر اعظم کو جو مطلب ہے کہ جس کا خاندان سینکڑوں سال سے تو مسلمان کے طور پر موجود ہو اسی خطے میں، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ جناب وہ یہ تو گھاسی رام تھا، اور جس ملک کا ایک فوجی آمر جو ہے وہ اس سیاستدان کو پھانسی دینے کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے کے بعد یہ ڈیوٹی لگائے کہ اس کی مسلمانی چیک کرنی ہے، اس ملک میں ترقی پسندی کہاں پروان چڑھ سکتی ہے، کہاں اس کی ترویج ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہر دور میں لوگوں نے ہمت کی، اپنی سوچ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے رہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیض امن میلے میں جو عروج اور دوسرے بچوں نے وہاں انقلاب کے نعرے لگائے، سرخ سویرے کے نعرے لگائے، تو سوشل میڈیا پر بہت جو بحث چلی، اس بحث میں ہیران ہوا کہ نئی نسل کے بہت سارے لوگوں نے، میں نے مختلف دوستوں کی پوسٹوں پر دیکھا، وہ سوال کر رہے تھے کہ یہ لال لال سویرا کیا ہوتا ہے، یہ سوشلسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ترقی پسند کیا ہوتا ہے، ایشیا کیسے سرخ ہوگا۔ مطلب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اور سودا بیچا جا رہا ہے کہ جناب سوشلزم ناکام ہو گیا، سوشلزم ناکام ہو گیا۔ اگر کسی ریاست کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس نظریے پر کھڑی تھی وہ نظریہ ناکام ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسلام اس وقت ناکام ہو گیا تھا جب مسلمانوں کے خلیفہ راشدین قتل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ریاست نہیں ٹوٹی تھی، لیکن خلفائے راشدین تو قتل ہو گئے تھے نا، جو بانی تھے اس ریاست کے۔ پھر اسلامی خلافتیں نہیں ٹوٹیں،
بنو امیہ کی خلافت نہیں ٹوٹی، بنو عباس کی خلافت نہیں ٹوٹی، فاطمیوں کی خلافت نہیں ٹوٹی، عثمانیوں کی خلافت نہیں ٹوٹی. تو مسلم دنیا نے تو کئی دفعہ زوال دیکھے، کئی مرتبہ سامراجی قوت بھی بنی مسلم دنیا، اور کئی مرتبہ زوال کا شکار بھی ہوئی. تو پھر کیا اسلام بھی ناکام ہو گیا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نظریہ ناکام نہیں ہوا کرتا، نظریے کو لے کر آگے بڑھنے والے یا اس نظریے کی بنیاد پر نظام حکومت وضع کرنے والے اپنے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. یہ المیہ اسلامی تاریخ کا بھی ہے، یہ المیہ ترقی پسند تاریخ کا بھی ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ ترقی پسند ناکام ہو گئے، بھئی کیوں ناکام ہو گئے؟ ناکامی کا آپ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ اگر کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف یہ ہے کہ سوشلسٹ مطلب ہے کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، تو پھر آپ مان لیجئے کہ کہاں ہیں امیوں کی خلافت کی حدود اربع؟ خود پاکستان ٹوٹ گیا تو پھر دو قومی نظریہ تو بحر عرب میں جا گرا نا، ناکام ہو گیا دو قومی نظریہ. تو چلے پھر آگے بات کریں، آج نئی ریاست کا نیا بیانیہ کیا ہوگا. تو نظریہ نہیں ناکام ہوتا، افراد ناکام ہوتے ہیں. کیوں ناکام ہوتے ہیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. تیسری بات اسی ضمن میں یہ عرض کروں گا کہ ان بچوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ کہا گیا اور جو لکھا گیا، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ایک مادر پدر آزاد نسل جو ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے. کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم نے کہنا ہے، کیا ہم نے نہیں کہنا. بس ایک فیشنی مخالفت ہے کہ جی یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں. او بھائی خدا کے بندو، وہ سارے معاشرے کے متوسط طبقے کے بچے ہیں، اپنی اپنی نوکریاں بھی کرتے ہیں اور اپنی اپنی ایجوکیشن بھی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. وہ تمہاری آئندہ نسلوں کو ریاستی جبر سے، سرمایہ داروں کے جبر سے، ملا کے جبر سے اور نام نہاد جمہوریت کے جبر سے بچانے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں. تم میں تو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ تم ان کے لیے ایک تالی بجا دو، تم صرف ان کو گالی دے رہے ہو. لیکن گالیاں دینے والوں کو، تنقید کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتے. کل جب حالات اس سے زیادہ دلگیر ہوں گے اور جن مصائب کا سامنا آج ہماری نسل کو ہے، جب ہمارے بچوں کو ان مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ممکن ہو اگر ہم اس وقت زندہ ہوں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم میں سے کسی نے ان حق پرستوں کا ساتھ نہیں دیا جو یہ چاہتے تھے کہ غیر طبقاتی نظام جو ہے وہ قائم ہو. غیر طبقاتی نظام تعلیم ہونا چاہیے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے، نوکری دے، صحت کے اصولوں کا خیال کرے. جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، ایک سوشل ڈیموکریٹ ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست پوری کرے. یہ بچے اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا سوشلزم آئے گا تو کیا؟ اگر سوشلزم آ جاتا ہے، اول تو مجھے آتا وہ نظر نہیں آتا. یہاں جمہوریت نہیں آئی 72 سال سے، تو سوشلزم کہاں سے آ جائے گا؟ اسلام بھی نہیں آیا یہاں پہ. اسلام کے نام پر جنرل ضیاء الحق نے ہمیں 11 سال ذلیل کیا، لیکن اسلام نہ آیا ان 11 برسوں میں. تو اگر اچھا سوشلزم آیا تو کیا ہوگا؟ تو مسجدیں بند ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں بند ہوں گی. ایک فائدہ ضرور ہوگا سوشلزم کے آنے کا. اگر سوشلزم کبھی اس ملک میں آ جائے، ایک فائدہ ضرور ہوگا اس کا. وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے عقیدے میں اور آپ میرے عقیدے میں مداخلت نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے عقیدے کو میں آزاد ہوں گے، میں اپنے عقیدے میں آزاد ہوں گا، اور ریاست کو ہم دونوں کے عقیدے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. ریاست کو ہم دونوں کے شہری حقوق کا تحفظ کرنا ہے، سماجی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، دستوری حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ہمارے روزگار کی، ہمارے بچوں کی تعلیم کی. ان چیزوں کا یہ ریاست کے بنیادی فرائض ہیں. یہی وہ بچے کہہ رہے ہیں، ان کی بات سنی جانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو 29 نومبر کو جو مارچ کر رہے ہیں، اس مارچ میں لوگوں کو شریک ہونا چاہیے، ان کو حوصلہ بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ چکنی کریں، فتوی بازی کریں، دلگیر قسم کی باتیں کریں. ان بچوں کا ساتھ دیں، وہاں شریک ہوں ان مارچوں میں، جہاں جہاں بھی پورے پاکستان میں وہ مارچ کریں گے. تو وہ صرف طلبہ یونین کی بحالی کی بات تو نہیں کر رہے نا. 5-7 انہوں نے نکات دیے ہیں، اس میں غیر طبقاتی نظام تعلیم بھی ہے، روزگار کی بات بھی ہے، صحت کی بات بھی ہے، کسانوں کے حقوق کی بات بھی ہے، مزدوروں کے حقوق کی بات. ایک اجتماعی مطلب انہوں نے ایک منشور پیش کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی عملی سیاستدان تو نہیں ہے نا، وہ باتیں کر سکتے ہیں. تو جو محروم طبقات ہیں، مظلوم طبقات ہیں، ان کو ان کی آواز پر لبیک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صاحب ایک آخری سوال. ایک وہ جدوجہد جو آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز میں رہتے ہوئے کی اپنے زمانہ طالب علمی میں، ایک جدوجہد یہ آج کے نوجوان اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. ہم نے تو خیر بدقسمتی سے پرائیویٹ کالجز میں ایجوکیشن لی، رواج ہی نہیں تھا اسٹوڈنٹ یونینز کا. آج یہ جدوجہد کر رہے ہیں. جو آپ نے جدوجہد کی، جس طرح کی جدوجہد یہ کر رہے ہیں، ان کے مطالبات ہیں، کیا آپ بھی سیم انہی نکات پر جو ہے وہ جدوجہد کرتے رہے یا آپ کو کچھ کامیابی ملی؟ اور یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں،
کیا یہ بھی وہی جدوجہد ہے یا یہ کچھ آپ کی جدوجہد سے آگے جا رہے ہیں؟ کچھ آپ کو کامیابی ملی تھی یہ اس سے آگے چلنا چاہ رہے ہیں یہ، یا وہی پر رکی ہوئی ہے جدوجہد؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ 1960 اور 70 کی دہائیوں کے طلبہ تحریکیں جو تھیں نا، طلبہ تنظیمیں یا انجمن طلبہ، جو طلبہ یونین جن کو کہتے ہیں، وہ بہت مؤثر تھی، بہت فعال تھیں، جو چاہے وہ دائیں بازو کی تھیں بائیں بازو کی تھی، تقسیم موجود تھی، لیکن اس کے باوجود پر پورے پاکستان میں بہت فعال تھیں، ان کی بات بھی سنی جاتی تھی، لوگ ان کی بات بھی بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ ضیاء الحق کے مارشل لا نے بنیادی طور پر ہمارا بیڑا غرق کیا، اس سارے سیاسی شعور کا بیڑا غرق کیا ضیاء الحق کے مارشل لا نے۔ اور ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد بھی اگر اگلے 10 برسوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں آئیں تو وہ 10 سال آپس میں لڑتے رہے، انہوں نے وہ کوئی بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے، بنیادی شعور کے حوالے سے، ان چیزوں پہ جن کی ضرورتیں تھیں ان پر توجہ نہیں دے پائے۔ ہاں پھر آگے 10 سال مشرف صاحب آگے مسلط ہو گئے، تو وہ بھی ایک مطلب ہے کہ جرنیلی جمہوریت کے علمبردار تھے، بنیادی حقوق اور دوسرے مسائل پر انہوں نے توجہ نہیں دینی تھی۔ فوجی حکمران تھے، فوجی حکمران کو ایک نئی پنیری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نئی پنیری لے آئے، وہ اپنے گملوں میں لگائی، ان کو انہوں نے سیاستدان بنا کے ضیاء الحق کی طرح پیش کر دیا۔ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی بے نظیر کی شہادت کے بعد، تو پیپلز پارٹی نے طلبہ یونینوں سے پابندی تو اٹھائی قومی اسمبلی میں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ چونکہ صوبوں کا تھا تو صوبوں نے اس زمن میں کچھ نہ کیا، کہ صرف اعلان وزیر اعظم کا کافی نہیں تھا کہ میں طلبہ تنظیموں سے پابندی اٹھانے کا اعلان کر رہا ہوں، آگے جو قانون سازی ہونی تھی وہ صوبوں نے کرنی تھی، صوبوں نے قانون سازی نہیں کی۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا، پنجاب نے کوئی قانون سازی نہیں کی، پختونخوا میں قانون سازی نہ ہوئی، بلوچستان میں نہ ہوئی، سندھ میں بھی نہ ہوئی۔ اب پچھلے مہینے یا اس مہینے کے شروع میں، نومبر کے شروع میں، سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں انہوں نے طلبہ یونینوں پر سے پابندی اپنے صوبے کی حد تک انہوں نے ختم کی ہے، اور سنا ہے کہ ایک بل آ رہا ہے، اس بل کی منظوری کے بعد جو ہے، کیونکہ ابھی صرف قرارداد منظور ہوئی ہے، اب ایک وہ قانون بنائیں گے جس کے تحت مکمل طور پہ جو ہے قانونی طور پر جو ہے نا انجمن طلبہ جو ہے نا وہ طلبہ یونینیں بحال ہو جائیں گی۔ تو یہ اچھی بات ہے، دوسرے صوبوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں طلبہ یونینوں کا عمل اور مزدور یونینوں کے عمل کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر آپ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی عمل کو نیا خون نہیں دے سکتے۔ جب تک سیاسی جماعتوں کو نیا خون نہیں ملے گا، نئی سوچ کے نوجوان نہیں ملیں گے، مزدور رہنما، کسان رہنما، طالب علم رہنما، طالب علم کا رکن، جب تک یہ سیاسی جماعتوں کا حصہ نہیں بنیں گے، سیاسی جماعتوں میں نہیں آئیں گے، تو سیاسی جماعتوں پر یہی قبضہ گیر گروپ، قبضے مافیا جو ہے نا یہی قابض رہیں گے، اور یہ خوف زدہ ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جماعت اسلامی میں آج مطلب ہے کہ میرے کم از کم میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ طلبہ یونین سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ایک خود بذات خود ایک مافیا ہے جماعت کے اندر، ٹھیک ہے، وہ سارے پراپرٹی ڈیلر ہیں، ایک دوسرے سے ان کے مفادات سانجھے ہیں، کسی نے اشتہاری کمپنی بنا رکھی ہے تو کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، سب کے دھندے جماعت اسلامی کے ذریعے ہی چلتے ہیں۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص سرکل کی جماعت ہے، مخصوص سوچ کی جماعت ہے، لیکن ہمارے یہ جو سوشل ڈیموکریٹ اپنے آپ کو جماعتیں کہتی ہیں، جن میں سر فہرست پیپلز پارٹی ہے، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو مؤثر انداز میں طلبہ یونین کی بحالی کے لیے، بحالی کی تحریک کی حمایت کرنی چاہیے۔ جب تک خوش آئند بات ہے، پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں مطلب قرارداد سندھ اسمبلی سے پاس کرائی ہے، اب انہیں اس پہ قانون سازی بھی کرنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے ہم خیال جو دوست ہیں، دوسری جماعتوں کے بھی ہم خیال، ورکر پارٹی ہے یا دوسری ترقی پسند چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی تحفظ کے بغیر، ایک دوسرے سے ناراضگی کے بغیر، ناراضگی کو بالائے طاق رکھ کر وہ 29 نومبر کے مارچ میں شریک ہوں، کیونکہ وہ بچے جو بات کر رہے ہیں، ہمارے تو وہ بچوں کے برابر ہیں، ہمارے ہم عمر دوست جو دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہیں یا دوسرے اس میں بیٹھے ہیں، ان سب کے بچوں کے برابر ہیں۔ وہ جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر وہ اس ڈیمانڈ کو ہم آگے بڑھائیں گے تو ہماری بھی تو اگلی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں سب کو سوچنی چاہیے کہ ہمارے مطلب ہے کہ 1960 اور 70 کی دہائی میں مطلب فکری ارتقاء کا سفر بہت اچھا تھا، لیکن ضیاء الحق نے بدقسمتی ہے اس ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ امریکہ کی سازش تھی، پی این اے اس میں استعمال ہوا۔ بھٹو صاحب بڑے انسان تھے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، بلکہ ہوئی ہیں ان سے بھی غلطیاں، لیکن ان کی خوبیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارشل لا نہ لگتا، بھٹو صاحب اقتدار میں رہتے، تو عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ترقی پسند زیادہ مضبوط ہوتے۔ 1977 میں جس طرح جاگیرداروں نے ٹکٹیں لی تھی، تو 1977 کے بعد جب اگلے الیکشن ہوتے تو شاید جاگیرداروں کو اتنی ٹکٹیں نہ ملتی۔ 1970 میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنے بہت سارے غریب کارکنوں کو ٹکٹیں دیں،
پیپل پارٹی نے 1970 میں بھی ٹکٹیں دی، بعد میں بھی اکا دکا غریب کارکنوں کو پیپل پارٹی ٹکٹیں دیتی ہے، اس کے بعد یہ اعزاز بھی ہے۔ لیکن بہرحال پیپل پارٹی کو بھی آج فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس نے سوشل ڈیموکریٹ نظریات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ترقی پسند نظریات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ترقی پسند نظریات کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان بچوں کی حمایت کرنی چاہیے، ان طالب علموں کی، نوجوانوں کی۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اس جدوجہد کی سب کو حمایت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس مارچ میں حصہ لیں گے۔ بہت اچھے مطالبات ہیں ان نوجوانوں کے۔ اسٹوڈنٹ یونینز یقیناً بحال ہونی چاہیے تاکہ ہمیں سیاست میں آنے والے دنوں میں اچھے نوجوان لیڈرز مل سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔